اتنی گزارش کرنی ہے کہ محرم انسان کو سیرت حسین بتاتا ہے، محرم خاتون کو سیرت زینب سلام اللہ علیہا بتاتا ہے، محرم سے سیرت ملتی ہے، محرم سے پردہ ملتا ہے، محرم سے یہ جو فیک آئیڈیاں بنا کے اور اس میں زلزلہ کو شربت پلا کے پھر خود پیتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دشمنوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ شبیہ یعنی حسین خود نفس رسول ہے، نفس علی ہے، اور ان کے خون ہے حسین میں، اور امام زین العابدین باقی معصومین ان میں خون ہے، ان میں خون حسین ہے، ان کی عزت، ان کا وقار، اس کا خیال۔ لیکن شبیہ وہ جو ذوالجلال تھا اس وقت وہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی شبیہ بنائی، یعنی وہ ذوالجلال نہیں ہے لیکن سید سجاد وہی ہے، سید سجاد مولا وہی ہے، اور شبیہ اس گھوڑے کی شبیہ بنائی، یعنی وہ گھوڑا نہیں ہے، اس کی شبیہ بنائی، اس کا احترام۔ کروڑوں روپے لگ گئے، سونے سے لگا ہوا شبیہ ذوالجلال ہے، اور سیلانیوں کے سر پہ چادر نہیں، سیلانیاں رو رہی ہیں، غیروں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہیں، غیروں کے گھروں میں۔ کیا یہ اولاد زہرا نہیں ہے، شہزادی نہیں ہے؟ میں 5ویں دفعہ زیارت امام مظلوم پہ جا رہا ہوں، جب ایک دفعہ میں ہو کے آیا ہوں گناہ بخشوا چکا ہوں، اب تو میں نے اپنے کردار کو حسینی سانچے پہ ڈھال دیا ہے، تو کیا کسی اور کو موقع دوں؟ میرے پاس پیسے آپ جائیں، میری طرف سے زیارت کر کے، میرے بزرگوں کی طرف سے زیارت کر کے، وہ زیارت کرے گا، ساتھ کردار حسینی اپنا کے آنا ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو کہتے دوار کی عادت چپ کرتے، یعنی یہ دوار ہے، اس نے زیارتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ دوار نے یہ بات کر دی ہے، یہ قرآن سے بھی اوپر ہو گئی، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، دوار صاحب نے کہا۔ اب بھی ایسے ہی ہے، مطلب زیارتیں بھی کر کے آئے، نماز بھی نہ پڑھے، بلکہ یہ جملہ کہے کہ اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو اتنے لاکھ روپیہ لگانے کا فائدہ کیا وہاں جانے کا؟ یہ گناہ ہے۔ دوار کا مطلب ہے کردار حسینی اپنانا ہے، میں نے حسین پاک کے کردار کو اپنانا ہے۔ بس میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، جب رات کو سوئیں اپنے آپ کو بستر پہ سونے سے پہلے جب سونے کا ارادہ کریں، یہ سوچیں میرا کردار حسینی ہے۔ ہر بندہ سوچے، آج رات کو ہر بندہ سوچے میرا کردار حسینی ہے۔ کیا اس محرم میں حر کے نقش قدم پہ چل کے اس زمانے کا میں حر بن رہا ہوں؟ اگر میری سوچ میں کوئی بات آ گئی تو پچھلے گناہ معاف ہو جائے، پچھلے معاف ہو جائے۔ آئندہ میں کوشش کروں گا اب کردار حر لے کے زندگی کے پہیے کو رواں دواں کروں، لیکن اگر سوچ نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں پھر موج ہی موج۔ جس کی سوچ کو نہیں، حیوان ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مالک کا مال ہے، میرے غیر مالک کا، میرے مالک کے دشمن کا ہے، جو سامنے آئے گا کھا جائے گا، پی جائے گا۔ لیکن نہیں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میں شکر بے مہار کی طرح آزاد نہیں، میں حسینی ہوں، تو جب حسینی ہوں تو میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے اٹھنے بیٹھنے سے حسین کا کردار نظر آئے۔ دنیا کو کہنا پہنے پہ مجبور ہو بندہ شیعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عیب ہمیں نظر نہیں آتا، شیعہ ہونا عیب ہے۔ اگر یہ عیب ہے تو یہ ہمیں خوشی سے لینا چاہیے، یہ عیب میرے میں عیب ہے جناب کہ میں حسینی ہوں، میرے میں عیب ہے میں جعفری ہوں، یہ عیب یہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن باقی عیوب سے منزہ و مبرہ کوشش کی جائے۔
راتوں رات بندہ ولی اللہ نہیں بنتا، کوشش کرے گا تو تب پہلے جی. یعنی اذان ہوئی ہے، 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 وضو کر رہے ہیں، 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا اجنبی کیا محسوس کرے گا؟ غیر مسلم ہے، وہ کہے گا جو مسلمان ہیں وہ تو ادھر جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان اگر ہوتے تو یہ بھی اٹھتے. ان کا نہ اٹھنا بتا رہا ہے کہ یہ اور ہیں، اہل اسلام اور ہیں. تو شیعت آپ کربلا جاتے ہیں، وہاں جماعت ہوتی ہے، میڈیا پہ آپ کو آتی ہے، سوشل میڈیا پہ جماعتیں ہوتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ بت مذہب ہوتے ہیں. کربلا میں جو نماز پڑھتے ہیں کون ہے؟ شیعہ ہے نا، سارے مومن ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں جی. تو پاکستانی کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے امام زمانہ کے علاوہ کی نماز نہیں ہوتی. مذاق بنایا ہوا ہے. اور جو سچ کرے گا، ہم مرض کریں گے تو شکایت ہوگی. سچ بولے گا جو صحیح کہے گا وہ تو بندہ ہی غلط ہے. اب میری ان باتوں کو بھی کئی ایشو بنے گے. انہوں نے جناب شبیر الجنا کے لیے یہ کہا، فلاں کہا، پتہ نہیں کیا کیا ایشو بنائے. اصل مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. اصل مقصد قرآن تھا، وہ فوت ہوتا جا رہا ہے، اور قرآن کی ہدایات کو ختم کیا جا رہا ہے. اب میں تو حیران ہوتا ہوں، قرآن کے بعد جو کتابیں ہمیں بطور رہنما ملی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ان کتابوں کے نام نہیں آتے. وہ صاحبان علم جو درس دے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون کون سی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے، نہیں پتہ. آپ میں کتنے بندے ہیں آپ کو نہیں پتہ، وہ کون سی کتابیں ان میں کیا ہے نہیں پتہ. لیکن ہم سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ جو بات کرتا ہے یہ دھکوانا ہے، چھوڑ دے اس کو، یہ شیعہ نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا دھکوانا؟ یہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟ یہ اصل ہدف سے دور کرنے کے لیے. قاری جان محمد صاحب وفات سے پہلے تو گردوں کا مسئلہ بن گیا تھا، سوجن آگے تھی چہرے پہ. وہ تبلیغ فرماتے تھے 2-3 سال بہت ہونے سے پہلے. وہ کہتے ہیں چھٹو قاری بندہ چنگا ہے، وہ بھی ٹکوانا ہو گیا جہاں، وہ بھی نماز کی گل کرتا ہے. نماز پڑھنا عیب ہے، نماز پڑھنا دشمنان اہل بیت میں سے ہے. یا نماز یعنی اس وقت جماعت نہیں کرائی امام حسین نے، عاشور کے دن جماعت اول ٹائم پہ نہیں کرائی. اور کتنے بندے امام کی محافظت میں شہید ہو گئے جماعت کو مکمل کراتے کراتے. کیا مسخرہ ہو رہا ہے؟ کیا کدھر جائیں، کس کو دودات سنائیں؟ بلکہ میں آپ سے مخاطب ہوں جو میری بات سن رہے ہیں، آپ نے آج رات کو ضرور سوچنا ہے کہ میرا کردار ہو رہا ہے تو پھر میں کامیاب نہیں ہے. تو آج کی بات میں نے کوشش کرنی ہے